السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 8 بجے ملک پاکستان کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعہ رشید کراچی کے دارالفتہ سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتیان کرام کا ایک مستند اور سینئر پینل موجود ہے جو آپ کے پوچھے گئے سوالات کا انشاءاللہ العزیز جواب دینے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ آپ بھی اگر اس مجلس میں، اس نشست میں، اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کوئی بھی شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان سا طریقہ ہے۔ فیس بک پر جا کر JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں گے اور لائک اور فالو کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے اور اس کے کومنٹ بار میں اپنا مسئلہ تحریر کریں گے۔ کوشش کریں کہ جو بھی مسئلہ آپ تحریر کریں اسے اردو کی بورڈ میں لکھیں تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو۔ اور ایک بات کا بہت ہی خیال رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی سوال پوچھیں تو اپنے سوال کے ساتھ ساتھ اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام ضرور تحریر کریں، ادروائز آپ کا سوال مس کیا جا سکتا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمانان موجود ہیں ان کا تعارف سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شہباز اسد اللہ شہباز صاحب، معاون مسئول ہیں شعبہ تخصصات جامعہ رشید کراچی کے، سینئر مفتی ہیں اور استاذ الحدیث بھی ہیں جامعہ رشید کراچی کے۔ آج کے ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں مفتی عابد شاہ صاحب، آپ بھی سینئر اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں۔ اور سوال ہم سے پوچھا ہے منصور صاحب نے اسلام آباد سے، اور مفتی صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص گھر سے حج کی نیت کر کے مکہ مکرمہ گیا، عمرہ ادا کیا اور پھر کچھ دن کے بعد مدینہ منورہ چلا گیا۔ اب دوبارہ مکہ واپسی کے وقت میقات سے پہلے اس کو عمرہ کی نیت کرنا اور احرام باندھنا لازم ہوگا یا نہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، اور اگر بغیر عمرہ یا حج کی نیت کے حرم میں داخل ہو گیا تو کیا اس پر دم واجب ہوگا یا نہیں؟ نیز پھر حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہوگا؟ اس پورے کی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شخص جب مدینہ منورہ چلا گیا اور وہاں سے واپس مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا ہے تو جیسے ہی میقات سے گزرے گا تو اس کو احرام باندھنا پڑے گا، چاہے یہ عمرے کا احرام باندھے یا حج کا احرام باندھے۔ اگر یہ کوئی احرام باندھے بغیر گزر گیا تو اس پہ دم لازم آئے گا۔ ہاں البتہ اگر یہ کسی کوئی صورت ایسی بن گئی کہ واپس میقات تک آ گیا اور پھر دوبارہ وہیں سے احرام باندھ کے چلا جاتا ہے مکہ مکرمہ تو پھر دم ساقط ہو جائے گا اس کا۔ اور اگر وہاں سے بغیر احرام کے گزر کے چلا گیا تو اس کو دم دینا ہوگا اور پھر حج کے لیے احرام یہ مکہ مکرمہ سے باندھ دے گا، دم بھی دے گا اور حج کے لیے احرام مکہ مکرمہ سے باندھ دے گا یہ صورت۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور اگلا سوال ہے آج کی اس نشست کا مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں ہے، اور حافظ سلیمان صاحب کے سوال ہے مفتی صاحب، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے؟ جی حاملہ جانور کی قربانی بھی جائز ہے، اور جائز ہونے کا یہ مطلب کہ اگر کسی نے حاملہ جانور کی قربانی کی تو وہ قربانی صحیح ہو جائے گی۔ جمہور حضرات کا یہی مسلک ہے، البتہ بعض ائمہ جیسے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ یہ جانور کے اندر ایک عیب ہے کہ وہ حاملہ ہو، اور عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس کو جائز نہیں کہتے، ایک اس وجہ سے، دوسرے اس وجہ سے بھی کہ اس سے جانور کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو دیگر ائمہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ جائز ہے لیکن یہ مکروہ ہے، تو اس لیے اگر کسی جانور کے بارے میں پہلے سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے تو اس کی قربانی سے بچنا چاہیے، اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت بہت عنایت مفتی صاحب۔ اور مفتی عمران مجید صاحب وہاں سے موجود ہیں، اور اگلا سوال انہیں کی خدمت میں محمد عزیر صاحب کا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں اگر سینڈل پہن لی جائے جس سے اوپر والی ہڈی کھلی رہے تو کیا ایسی سینڈل حالت احرام میں پہننا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس طرح کی سینڈل احرام میں پہنی جا سکتی ہے۔ اس میں اصول یہ ہے کہ ایسا جوتا پہننا ہوتا ہے جس میں پاؤں کے درمیان جو اوپر ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ اور ٹخنے یہ ڈھکے ہوئے نہ ہوں۔ تو اگر حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس ایسا جوتا نہیں ہے تو وہ اس کو کاٹ کے ایسا بنا لے کہ جس میں پاؤں کے اوپر کی ہڈی اور ٹخنے کھلے ہوں، تو یہ ایسی سینڈل جس کا سوال میں ذکر ہے یہ پہنی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور اگلا سوال لے کر چلتے ہیں مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں، اور یہ سوال ہے مسز محبوب نواب شاہ سے، وہ سائل ہیں جی، اور وہ کہتی ہیں، بلکہ
جی انہی کا سوال ہے، ایک عورت کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور 20,000 کی مقروض بھی ہے وہ، تو کیا اس پر قربانی واجب ہے جی؟ اگر اس عورت کے پاس صرف سونا ہے اور کسی قسم کی کوئی رقم نہیں ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ مال تجارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، قربانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ نقدی کچھ نہ کچھ موجود ہوتی ہے ہر آدمی کے پاس۔ جب تھوڑی بہت بھی نقدی موجود ہوگی یا ضرورت سے زائد سامان اگر اس کے پاس موجود ہے تو پھر سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوتا ہے۔ پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر مالیت بنتی ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ تو 2 تولے سونے کی قیمت تو اس زمانے میں 1 تولہ تقریباً 40,000 سے زائد ہی ہے، اگر وہ 21 کیرات کا ہے تو پھر اس کی قیمت 80,000 کے قریب بن جائے گی۔ اگر کچھ 2-4 روپے بھی اگر اس کے پاس موجود ہیں، تھوڑے بہت معتد بھی پیسے، تو پھر چاندی کی نصاب کا اعتبار ہوگا، لہذا پھر 20,000 اگر اس سے کاٹے جائیں تو پھر بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ رقم بنے گی، تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ جب قربانی کے دن آئیں ان دنوں میں اپنے پاس نقدی بالکل نہ رکھے، کیونکہ بظاہر ایسے لگتا ہے 2 تونے سونا تو عورتیں اپنے پاس رکھتی ہیں، ایک بندے ہوں گے کانوں کے یا ناک میں ڈالنے کی کوئی چیز ہوگی، تو اس کو چاہیے کہ اپنا قربانی کے دنوں میں اپنے پاس نقدی بالکل نہ رکھے، اور ضرورت سے زائد اشیاء بھی اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا گھر میں کوئی ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے جس کی قیمت 2,000-4,000 روپے ہے اور سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتا ہے، تو ضرورت سے زائد سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اگر ہے پھر بھی اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس کے پاس، اور جب ایسی چیز نہیں ہوگی تو پھر اس کے ذمہ قربانی لازم بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کو ایک مشورہ دوسرا یہ دیا جائے گا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کے اوپر 20,000 روپے قرضہ ہے، تو 2 تولے سونا ہے وہ بیچ کر اپنا قرضہ اتارنا چاہیے۔ آپ کے پاس پیسے موجود ہیں اور پھر بھی آپ قرض نہیں دے رہے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ 20,000 روپے اپنا قرضہ اتاریں اور 2 تولے سونا بیچ دیں، اور بقیہ پہ رقم اپنے اور کسی ضرورت میں استعمال کریں، تو آئندہ کے لیے قربانی بھی نہیں ہوگی آپ کے اوپر اور اپنا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ دونوں کام کرنے چاہیے۔ جی بہت خوب مفتی صاحب، اور بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے حافظ سلیمان صاحب ہی کا سوال ہے، اور مفتی عابد شاہ صاحب آپ کی خدمت میں کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی شخص 2 عقیقے کرتا ہے یا 2 قربانیاں کرتا ہے تو دونوں میں سے ایک جانور وہ خود کھا لے، ایک جانور جو ہے وہ تقسیم کر دے صدقے کے طور پر، یا یہ ٹھیک ہے، یا یہ لازم ہے کہ دونوں جانوروں میں سے کچھ خود کھائے اور کچھ صدقہ کرے؟ جی لازم تو صدقہ کرنا لازم نہیں ہے قربانی کے گوشت کا، البتہ یہ جو استحبابی حکم ہے کہ قربانی کے گوشت کو ایک حصہ خود کھا لے، ایک عزیز اقارب کو کھلائے اور ایک غریب مساکین کو صدقہ کرے، تو یہ استحبابی حکم بظاہر ہر جانور سے متعلق ہے، قربانی کے ہر جانور سے متعلق ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ یہ اگر 2 قربانیاں کر رہے ہیں تو ہر جانور کا کم سے کم 1/3 وہ صدقہ کرے۔ فقہا کی جو تعبیر ہے وہ یہی ہے کہ صدقہ 1/3 سے کم نہیں ہونا چاہیے، مستحب یہی ہے، تو وہ ہر جانور سے متعلق ہے الگ الگ۔ بہت شکریہ مصعب۔ اسی سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ قربانی جب آپ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے اندر عقیقے کی نیت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی کی جا سکتی ہے قربانی، اور انہوں نے بھی جو سوال میں ان کو جمع کیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عقیقے اور قربانی کے جانور کے گوشت کا حکم ایک ہی ہے، اور قربانی کے جانور میں بھی عقیقے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مصعب اور مفتی عمران مجید صاحب۔ اور یہ اگلا سوال بھی حافظ سلیمان صاحب کا ہی ہے، آج چھائے ہوئے ہیں حافظ سلیمان صاحب جی۔ پوچھتے ہیں جی کیا قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے والے کے لیے بال اور ناخن کاٹنا جائز ہے؟ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر جس وقت اس کی قربانی قربان ہوگی اس وقت تک اس کے لیے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، لیکن مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر زیر ناف بال کاٹے ہوئے یا ناخن کاٹے ہوئے 40 دن گزر چکے ہیں تو پھر تو کراہت سے بچنے کے لیے یہ کاٹنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور شوقی صاحب کراچی سے سوال کر رہے ہیں جی، مفتی اسد اللہ شہباز صاحب پوچھتے ہیں جی اگر حج بھی فرض ہے اور نکاح بھی کرنا ہے تو پہلے کون سا کام کرنا چاہیے جبکہ رقم بھی محدود ہے، یعنی کوئی ایک ہی کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیے
حج کی رقم اگر اس کے پاس موجود ہے اور وہ حج پہ جا سکتا ہے اور اس نے نکاح بھی کرنا ہے تو نکاح کے اوپر تو خرچہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے حج کرے، اور نکاح کے اندر صرف ایجاب اور قبول ہوتا ہے، وہ آ کے واپسی میں ایجاب قبول کر لیں یا جاتے ہوئے ایجاب قبول کر لیں، اس میں کوئی زیادہ خرچے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خام خواہ ہم نے اپنے تو ذہن پہ مسلط کیا ہوا ہے کہ شادی کے اندر لاکھوں روپے خرچہ ہوگا اور اس کی وجہ سے مجھے حج نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنی بچیوں کی شادی کی وجہ سے حج ڈیلے کرتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ حج جب فرض ہو گیا تو اس کو حج کرنا چاہیے، اور پھر واپسی میں آ کے یا جاتے وقت ہی آ کے ایجاب قبول کرے، اور اپنا مہر جو ہے جتنا ہوتا ہے مناسب مہر میں جتنی مقدار میں اتنی رقم ہو تو نکاح کر کے آرام سے بیٹھ جائے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے، اور کیونکہ اس کے اوپر یہ لاکھوں روپے خرچ کرنا چاہتا ہے اور اپنا حج ہی مؤخر کرتا ہے، اگر ایسا ہو گیا اور اس نے اس کی وجہ سے حج کو مؤخر کیا اور خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو گیا تو یہ گناہ گار ہوگا اس کی وجہ سے، جس کو پہلے حج کرنا چاہیے۔ جی بہت عنایت مفتی صاحب، اور ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانے کے لیے مفتی عابد شاہ صاحب موجود ہیں، اور فہد طاہر صاحب کراچی سے اگلا سوال کر رہے ہیں جی کہ ایک دکاندار ہے، اس کو اپنے گاہکوں کے بارے میں کئی گاہکوں کے بارے میں پکا یعنی پختہ یقین ہے کہ ان کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے، تو کیا ان سے معاملہ کرنا جائز ہے یا بچنا چاہیے؟ یہ بڑا حساس نوعیت کا سوال ہے جی۔ اگر کسی کے بارے میں یقین ہو کہ اس کی آمدن حرام ہے اور اس کا کوئی بھی حلال ذریعہ کمائی کا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ معاملات سے بچنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو حرام مال ہوتا ہے، فقہا نے اس کے بارے میں اصول یہی ذکر کیا ہے کہ وہ صرف حرمت اسی آدمی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ آگے بھی جس کو وہ منتقل کرتا ہے تو وہ حرام ہی ہوتی ہے۔ تو البتہ اس میں یہ یقین ہونا چاہیے، صرف شکوک و شبہات سے کسی کی آمدن کے بارے میں خود سے یہ فیصلہ کرنا کہ وہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو یقین اگر ہے اور کوئی حلال آمدن کا ذریعہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں بچنا چاہیے حسن تدبیر کے ساتھ، اور اگر پھر بھی نہ بچ سکے اور کبھی کوئی چیز اس کے ہاتھ بیچ دی تو جو رقم آئے گی اس رقم کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور مفتی عمران مجید صاحب، دوست محمد صاحب فیصل آباد سے وہ سوال کر رہے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی جنازے میں شرکت کرتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ جنازہ ادھر تیار کھڑا ہوا ہے، اگر میں نے وضو کیا تو جنازے سے محروم ہو جاؤں گا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس صورت میں اگر وہ اس جنازے کا وہ ولی ہے تو پھر تو اس کو چاہیے کہ وہ جنازہ رکوا کر پھر خود وضو کرے اور پھر آ کر نماز جنازہ میں شریک ہو۔ لیکن اگر وہ عام شخص ہے، جیسا کہ سوال سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہے، تو اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ وہ اگر وضو میں مشغول ہوگا تو نماز جنازہ نکل جائے گی، تو اس کے لیے تیمم کر کے اس میں نماز جنازہ میں شریک ہونا جائز ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ بہت عنایت۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، ضیاء اللہ شاہ صاحب افغانستان سے سوال کر رہے ہیں جی کہ اگر کوئی مرد فوت ہو جائے تو کیا غیر محرم عورت کے لیے اس کی لاش کو دیکھنا جائز ہے؟ فوت ہونے کے بعد کے احکام اور فوت ہونے سے پہلے کے احکام پردے کے وہی ہیں جو کہ فوت ہونے سے پہلے کے ہیں۔ جیسے عام حالات کے اندر غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اور اسی طرح عورت جو ہے نا وہ مرد کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح مرنے کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ اگرچہ عورت کا مرد کو دیکھنا اس کے اندر اتنی زیادہ کراہت نہیں ہے، لیکن بہرحال ناجائز ہے، تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ جس طرح زندہ مرد کو نامحرم عورت کو بچنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے، اسی طرح جو فوت ہو گیا ہے اس کو بھی غیر محرم عورت کو چاہیے کہ اس کو نہ دیکھے، محرم عورتیں اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب۔ یہ ایک لفظ، اس کا پتہ نہیں معنی آپ بہتر جانتے ہوں گے، کہ ایک شخص دبئی سے ہنڈی کے ذریعے گھر پیسہ بھیجتا ہے جو کہ حکومتی قانون کے خلاف ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ ایک بات انہوں نے یہ پوچھی، دوسرا ساتھ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پیسہ اس سے جو حاصل ہوگا وہ حلال رہے گا یا حرام ہو جائے گا؟ محمد یوسف صاحب کا سوال ہے جی۔ یہ اگلا سوال بھی ہنڈی کے کاروبار سے متعلق ہے جی۔ اور بنیادی طور پر ہنڈی کا جو کام ہوتا ہے اس میں رقم کی ترسیل ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور اس میں ایک مسئلہ تو کرنسی کے ساتھ تبادلے کا مسئلہ ہے جس کی خاص شرائط ہیں، اور دوسرا مسئلہ اس کاروبار کے قانونی طور پر ممنوع ہونے کا مسئلہ ہے کہ عام طور پر قانوناً اس کی اجازت نہیں ہوتی، اکثر ملکوں میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے حضرات اس کا حکم بتاتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ 3 شرطوں کے ساتھ اس ذریعے سے اگر کوئی رقم بیچتا ہے تو وہ جائز ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس مجلس میں ہنڈی والوں سے معاملہ ہو اسی مجلس میں
اس کرنسی پر قبضہ ہو جائے جو وہ شخص بیچنا چاہتا ہے دوسری جگہ. اور دوسرا یہ کہ دوسرے ملک میں جہاں اس کرنسی پر قبضہ کیا جاتا ہے تو اس پر اگر دوسری کرنسی میں قبضہ ہوتا ہے، مثلا یہ کہ وہاں سے ریال بھیجے جاتے ہیں اور یہاں قبضہ کرنے والا اس کو روپے میں کنورٹ کرتا ہے، تو وہ جو تبادلہ ہو وہ تبادلہ اس دن کے بازاری ریٹ کے حساب سے ہو، یعنی اس دن ریال کی جو بازاری قیمت ہو اس قیمت پر معاملہ ہو. تو یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کاروبار کی قانوناً اجازت ہو. تو اگر یہ تین شرطیں موجود ہیں تو اس ذریعے سے رقم بھیجی جا سکتی ہے. اور اگر اس کی قانوناً اجازت نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ معاملہ تو جائز ہوگا، ہی معنی کہ معاملہ صحیح ہو جائے گا، اس میں سود نہیں ہوگا اگر یہ دو شرطیں موجود ہوں، لیکن قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا. تو یہ مختصر حکم ہے ہنڈی کے کاروبار کا. اور جو رقم اس ذریعے سے بھیجی جائے تو وہ بہرحال حلال ہے، اس میں حرام ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اگر ان دو شرطوں پر عمل ہو. بہت بہت شکریہ حسام صاحب. جو وزیرستان سے جو سوال جنہوں نے پوچھا تھا اس کا جواب بھی میرے خیال ہو گیا تفصیل کے ساتھ. بس جائز ہے یہ کاروبار، لیکن اس کی کچھ شرائط مفتی صاحب نے بتا دی ہیں تو ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اگلا سوال ہے محمد سعید صاحب واقعین سے پوچھتے ہیں مفتی عمران مجید صاحب. وہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ تیسری رکعت میں ایک آدمی کھڑا ہوا، سورۃ فاتحہ کے بعد اس نے 7 سورت ملا دی ہے. اگر اس کو سورت کے درمیان میں یاد آ جائے کہ میں نے سورت پڑھ رہا ہوں ساتھ میں غلط کر رہا ہوں تو اس کو چھوڑ دے یا پوری کر لے، اور اس کی نماز کے بعد جو ہے وہ سجدہ سہو کرے گا یا سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی ذرا تفصیل بتا. دیکھیں، فرض نمازوں کے اندر تیسری رکعت کے اندر قرات کی کوئی مقدار کی تعین بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا. تو اس لیے اگر وہ ویسے تو اصل حکم یہ ہے کہ وہ اس کی صورت ساتھ نہ ملائے، صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے. لیکن اگر وہ شروع کر دیتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آیت کو درمیان میں ختم کر کے رکوع میں نہ جائے، بلکہ وہ آیت کو مکمل کر لے، اور اگر چھوٹی صورت ہے تو صورت ہی مکمل کر لے. لیکن کسی بھی صورت میں سجدہ سہو اس پر لازم نہیں آئے گا. وہ اگر اسی وقت رکوع میں چلا جاتا ہے یا صورت مکمل کر کے چلا جاتا ہے، سجدہ سہو بہرحال اس پر لازم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اگلا سوال محمد بلال صاحب کا ہے اور وہ یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کہ شادی میں حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، حق مہر اس کی ایک تو شرعی تحدید ہے. ہمارے ہاں کم از کم حق مہر 10 درہم کے برابر ہونا چاہیے، کہ 10 درہم کی جو بھی مقدار ہوتی ہے، 10 درہم چاندی کی، اس کے بقدر اس کو، یعنی 3.5 گرام تولے سمجھ لو، اتنی مقدار اس کی ہوتی ہے، تو وہ دے دی جائے. لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اپنے خاندان کی عورتوں کو دیکھا جائے کہ ہمارے عموماً خاندان میں مہر کتنا ہوتا ہے. بعض جگہ یہ رواج ہو گیا ہے کہ بس کہتے ہیں کہ حق مہر کم ہونا چاہیے تو لہذا 120 روپے حق مہر رکھ دیا یا 125 روپے حق مہر رکھ دیا. اتنا ایسے جائز نہیں ہے. اس میں عورت کی ناقدری ہے، تو لہذا کم از کم اتنا مہر ہو جس کو معتد بہی مہر کہا جاتا ہے. آج کل عموماً آپ 10,000 15,000 20,000 50,000 اتنا بھی کر سکتے ہیں. زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، زیادہ آپ کئی لاکھ روپے بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن کم از کم جو 10 درہم ہے اس کی مقدار سے زیادہ ہونا چاہیے، اس سے کم نہ ہو، کیونکہ 10 درہم کم از کم مقدار اس کی موجود ہے. بہت بہت شکریہ. اور مفتی عابد شاہ صاحب سے اگلا سوال ہے. سمیع الحق صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ شیئر کی جو پرچیاں ملتی ہیں ان کا لینا یا خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ سوال واضح نہیں ہے کہ شیئر کی پرچیوں سے ان کی مراد کیا ہے، لیکن بظاہر اگر ان کی مراد شیئرز ہیں، خود شیئر اگر آدمی خریدتا ہے اور اس کی جو رسید ملتی ہے اس کو یہ پرچی سے تعبیر کر رہے ہیں، تو شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے چند شرائط کے ساتھ. مثلا اس میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ غیر مملوک کی بیع نہ کی جائے. جس طرح سے بعض دلال وہ شارٹ سیل کرتے ہیں کہ ابھی تک وہ شیئرز ان کی ملکیت میں بھی نہیں آئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس نفع کی امید پر اس کو بیچ دیتے ہیں کہ بعد میں مارکیٹ سے اٹھا کر دے دیں گے. تو یہ غیر مملوک کی بیع یہ نہ ہو. دوسرا یہ کہ اس میں بیع قبل القبض کی جو صورت ہے وہ نہ ہو، بلکہ اس کو یقینی بنایا جائے کہ جو شیئرز میں نے خریدے ہیں ان پر میرا قبضہ ہو جائے. قبضہ ہو جانے کی صورت آج کل یہ ہے کہ CDC میں وہ اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے. تو جب تک وہ اس کے نام پہ ٹرانسفر نہ ہوئے ہوں
آگے بیچنا یہ شرعاً بے قبل القبض ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اس کے لیے عام طور پر مختلف وہ رہتے ہیں، لیکن آج کل کا عرف عام طور پہ T+2 ہے، ٹرانزیکشن +2 days، کہ سودے کے 2 دن بعد وہ اس کے نام ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے اگر بھیجیں گے فارورڈ سیل یا اسپاٹ سیل کریں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا. تو اس کا احتمال رہے. دوسرا یہ کہ جس کمپنی کے شیئرز خریدے جائیں اس کمپنی کا بنیادی کاروبار حلال ہو. تو اگر بنیادی کاروبار اس کا حرام ہے تو ایسی کمپنی کے شیئر خریدنا اور اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے. تو اس طرح چند شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ شیئرز کا کاروبار جائز ہے. باقی ان کی مراد واضح ہوگی پرچی سے تو پھر اس پر کچھ کہا جا سکے گا. بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک بات خیال رکھیں، جس طرح مفتی صاحب نے ابھی فرمایا، بہت سارے سوال بالکل وہ غیر واضح سے ہوتے ہیں جن کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا ہے. سوال وضاحت کے ساتھ تحریر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ابھی آپ نے ہمارے اس ٹرانسمیشن کو جوائن کیا ہے اور آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، بہت آسان سا طریقہ ہے. JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو فیس بک پر جا کر آپ سرچ کریں گے اور آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اس پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے. کومنٹ میں اپنا مسئلہ تحریر کریں گے، جواب کا انتظار کریں گے. اگلا سوال ہے آج کی اس نشست کا مفتی عمران مجید صاحب کی خدمت میں. حافظ سلیمان صاحب پوچھتے ہیں جی کہ قربانی کا جو گوشت ہے غیر مسلم پڑوسیوں کو دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل دیا جا سکتا ہے، اور قربانی کے گوشت کا حکم صدقات واجبہ کی طرح نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ غنی اور فقیر، مسلم غیر مسلم سب کو دیا جا سکتا ہے. البتہ اگر محتاج کو دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. اور محمد اسماعیل کھتری صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں، مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے پوچھتے ہیں ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ناخن کاٹنے کا باقاعدہ حدیث میں کوئی مسنون طریقہ مذکور نہیں ہے کہ کس ترتیب سے کاٹے جائیں. البتہ بعض حضرات نے ایک طریقہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں ہاتھ کو، دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے، اس وجہ سے بعض حضرات نے ایک طریقہ ذکر کیا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ جو جیسے آدمی نے ہاتھ دعا میں رکھے ہوئے ہیں اس طرح ہاتھ ہیں، تو یہاں سیدھے ہاتھ سے شروع کیے جائیں. پہلے اس شہادت سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی، پھر درمیان والی، پھر چھٹی انگلی، اور اس کے بعد پھر اسی طرح یہاں سے ایسے ترتیب سے ناخن کاٹے، اور پھر آخر میں اس کے اور اس کے. یہ ایک طریقہ ذکر کیا ہوا ہے بعض کتابوں میں، اور اس کی ایسا نہیں ہے کہ وہ احادیث سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت نہیں ہے محض کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے سارا کام شروع کرتے تھے، دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. تو تیامن کی وجہ سے یہ ایک ترتیب بعض بزرگوں نے ذکر کی ہے. اس پہ عمل کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، آدمی جس طرح بھی کاٹے، بہرحال ناخن کاٹ دیے، یا پہلے سیدھے ہاتھ کے کاٹ لے پھر الٹے ہاتھ کے کاٹ لے. تو اس کے سنت طریقہ اس کا اصل یہی ہے. لیکن اگر کسی نے اس ترتیب پر بھی عمل کر لیا اور اس کو سنت نہ سمجھا، بعض استحبابی صورت سمجھ کے عمل کر لیا، تو اس میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے. اس کو بہت بہت شکریہ. مفتی عابد شاہ صاحب سے اگلا سوال ہے کینیڈا سے زہیب ریشم صاحب، وہ یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ شراب میں اگر الکوہل نہ ہو تو کیا وہ تب بھی حرام ہی ہوگی؟ جی یہ آج کل کا بڑا معروف سوال ہے کہ الکوہل فری شراب بھی اب مارکیٹ میں آ گئی ہے. حقیقت میں جو شریعت کا حکم ہے شراب سے متعلق، اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ جو شراب کا جوہر سمجھی جاتی ہے اور جس کو سائنسی زبان میں الکوہل کہتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق نشے کے ساتھ ہے کہ جو چیز بھی مسکر ہے، نشہ آور ہے اور عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے تو وہ چیز حرام ہے. حدیث میں جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حرام شراب جس کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، اس سے مراد وہ شراب ہے کہ جو نشے میں کر دے. حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مشروبات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ انہا عن کل مسکر اسکر عن الصلاۃ، میں ہر ایسے مشروب سے منع کرتا ہوں جو آدمی کو نماز سے نشے میں کر دے. تو چاہے وہ اس کی کثیر مقدار نشے میں کرتی ہو اور قلیل مقدار نشے میں نہ کرتی ہو، تو بھی اس مشروب کا پینا جائز نہیں ہوگا. تو شرعی حکم کا تعلق وہ اس کے ساتھ ہے کہ اس مشروب میں نشہ ہے یا نہیں. اگر اس مشروب کی کوئی بھی مقدار نشہ آور ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ الکوہل فری ہو. باقی اس الکوہل کے ساتھ شرعی حکم کے تعلق نہ ہونے کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ الکوہل بعض دوسری
چیزوں میں بھی موجود ہے. بعض پھلوں میں الکوہل موجود ہوتا ہے. خمیر جو ہے اس میں تھوڑا سا جب وہ آ جاتا ہے تو اس میں بھی الکوہل پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے اعلان کہ وہ حرام نہیں ہوتا. تو الکوہل کے ساتھ شرع حرمت کے حکم کا تعلق نہیں ہے, بلکہ نشہ ہونے نہ ہونے کے ساتھ شرعی حکم کا تعلق ہے. جی بہت بہت شکریہ مصعب. ناظرین آپ جان رہے تھے کہ الکوہل فری شراب کے نام سے جو چیز مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے اسے بچنا نہایت ضروری ہے. ماضی دھوکے میں کہ الکوہل اس میں نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا, یہ غلط ہے. مصعب تفصیل سے بتا رہے تھے اس مسئلے کو. اگلا ہے سوال حافظ سلیمان صاحب کا اور مفتی عمران مجید صاحب. کیا طواف اور سعی کے لیے وضو کرنا شرط ہے؟ جہاں تک طواف کا تعلق ہے تو طواف کے لیے طہارت واجب ہے, حدث اصغر سے بھی حدث اکبر سے بھی. مطلب یہ کہ جو طواف کرنے والا ہے وہ اگر وضو سے نہیں ہے تو وضو کرنا اس کے لیے واجب ہے. اگر وہ جنابت کی حالت میں ہے تو اس کو غسل کرنا واجب ہے. اسی طرح اگر وہ عورت ہے تو اس کے لیے بھی واجب ہے کہ طواف سے پہلے وہ حیض و نفاس سے پاک ہو. البتہ جہاں تک صحیح کا تعلق ہے تو صحیح کے لیے طہارت واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے. تو صحیح جو بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے, حتیٰ کہ حالت جنابت اور حیض و نفاس کے بھی حالت میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن مستحب اور بہتر یہ ہے کہ وہ بھی پاکی کے ساتھ صحیح کی جائے. تو ان دونوں کے حکم میں فرق ہے. بہت شکریہ مصعب. اور یہ عبدالرشید صاحب کا سوال ہے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں. ایک آدمی کو وضو بنانے کے بعد پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو کیا اس کے لیے وہ نماز پڑھ لے یا وضو دوبارہ سے کرے؟ اس کو چاہیے کہ دوبارہ سے وضو کرے, وضو کرنے کے بعد پھر نماز پڑھے, اگرچہ اس کا وقت نکل جائے. جب تک پاکی کا یقین نہیں ہے اس وقت تک اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. الا یہ کہ وہ وسواسی ہو یا پھر اس کو قطرے اتنے زیادہ آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے معذور کے حکم میں ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر معذور کے حکم میں نہیں ہے تو پھر اس کو جب تک اطمینان نہیں ہوتا اس وقت تک یہ وضو کر کے پھر نماز پڑھے گا. اس کے بغیر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اب معذور کا حکم کب لگے گا اس کے اوپر؟ تو معذور کا حکم اس وقت لگے گا جب کہ یہ ایک دن اس کو تجربہ کرنا پڑے گا کہ یہ پورا ایک نماز کے وقت کے دوران وضو کر کے اور آخر تک نماز کا وقت ختم ہونے تک اگر یہ پورے وقت میں اس کو قطرے بار بار آتے رہتے ہیں اور اتنا وقت نہیں ملتا کہ یہ اس وقت کی 2 رکعت اگر ہے تو 2 رکعت فرض نماز, 4 رکعت ہے تو 4 رکعت فرض نماز وہ پڑھ نہ سکے, اگر اس کو اتنا وقت نہیں ملتا تو پھر یہ معذور سمجھا جائے گا. اگر اتنا وقت اس کو مل جاتا ہے پھر معذور نہیں ہے. تو لہذا پھر اس کو جب تک اطمینان نہیں ہوتا اس وقت تک یہ نماز وضو کر کے پھر نماز پڑھے گا, اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتا. بہت بہت شکریہ مصعب. اور مفتی عابد شاہ صاحب سے اگلا سوال عبدالباسط صاحب کرتے ہیں. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص 25,000 روپے ایڈوانس دیتا ہے اور موٹر سائیکل کمپنی اس کو 45 دن کے بعد اس کی موٹر سائیکل حوالے کرتی ہے تو کیا یہ بے سلم کی صورت کہلائے گی اور کیا یہ معاملہ شرعاً درست ہے؟ جی اگر یہ سوال اتنا ہی ہے کہ 25,000 روپے ہی لیتی ہے کمپنی اور اس کے علاوہ کوئی پیمنٹ یہ شخص نہیں کرتا, مطلب یہ ہے کہ موٹر سائیکل کی کل قیمت یہی ہے, اور اس صورت میں موٹر سائیکل چونکہ مثلی مصنوعات میں سے ہے یعنی اوصاف کے ذریعے سے اس کو طے کیا جا سکتا ہے. دوسرے یہ کہ اس کی حوالگی کی تاریخ بھی معلوم ہے کہ 3 مہینے بعد اس نے حوالے کرنا ہے, تو سلم کی جو شرائط ہیں وہ اس میں پائی جا سکتی ہیں اور اس معاملے کو سلم قرار دیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ جائز ہے اگر اسی طرح ہے. لیکن اگر یہ پیمنٹ پوری نہیں ہے بلکہ یہ ایک حصہ ہے سمن کا جیسے کہ بظاہر ہو رہا ہے کیونکہ 25,000 میں موٹر سائیکل آج کل عام طور پہ نہیں ملتا, تو پھر اس معاملے کا حکم الگ ہوگا. اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر یہ وعدہ بے ہوتا ہے شروع میں, باقاعدہ بے نہیں ہوتی تو پھر یہ معاملہ جائز ہے, ورنہ تو جائز نہیں. بہت عنایت مصعب. اور اگلا سوال شمس الرحمان صاحب کا ہے جی, اور وہ مفتی عمران مجید صاحب کی خدمت میں ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کہ ایک لڑکے نے دوسری لڑکی کے ساتھ دودھ پیا اور اس لڑکی کا دوسرے لڑکے کے بڑے بھائی کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اس کا مدار اس بات پر ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کون ہے. اگر وہ لڑکے کی ماں ہے تو پھر تو اس لڑکی کا اس لڑکے کے بڑے بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ لڑکی کی ماں ہے یا کوئی تیسری عورت ہے جو ان دونوں کی ماں نہیں ہے تو پھر اس لڑکی کا اپنے رضائی بھائی کے بڑے بھائی سے نکاح ہو سکتا ہے. بہت بہت عنایت مصعب. اور عبدالقدوس صاحب سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں مفتی اسد اللہ شہباز صاحب. وہ کہتے ہیں جی کیا 6 تولے سونے پر بھی زکوٰۃ ہے جبکہ اس کے علاوہ اور کوئی نقدی رقم نہیں ہے؟
اگر اس کے علاوہ اور کوئی نقدی رقم بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور اسی طرح چاندی بھی اس کے پاس نہیں ہے، صرف سونا ہی ہے، تو پھر سونا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے، اور پھر 6 تولے سونے کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی ان کی۔ بہت بہت عنایت۔ اور محمد اعجاز صاحب اٹلی سے پوچھتے ہیں، جی مفتی عابد شاہ صاحب اگلا سوال آپ کی ہی خدمت میں ہے، محمد اعجاز صاحب کا۔ وہ پوچھتے ہیں میرا سوال موبائل فون سے متعلق ہے، یہاں اگر کسی کو قسطوں پر موبائل لینا ہے تو اس کی اصل قیمت کے بجائے کم قیمت پر مل جاتا ہے۔ مثال اس کی یہ دے رہے ہیں کہ اگر موبائل فون کی اصل قیمت 500 یورو ہے، وہ اسے قسطوں پر 350 یورو میں مل جائے گا، کیا اس طرح قسطوں پر موبائل فون لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی یہ سوال بظاہر تو عجیب ہے کہ اگر آپ نقد پہ خریدتے ہیں تو آپ کو مہنگا ملتا ہے، اور ادھار پہ خریدتے ہیں قسطوں پر تو آپ کو سستا ملتا ہے، لیکن شرعی حوالے سے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر کہیں پر اس طرح ہوتا ہے، چاہے اس وجہ سے کہ ویلیو بعد میں پیسے کی بڑھ جاتی ہے یا ٹیکسیشن کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی وجہ ہو اس کی، تو فی نفس ہی شرعی حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً یہ جائز ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت اچھی بات ہے کہ قسطوں میں چیز 150 روپے سستی مل رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے جی شرعاً اس میں۔ افضل صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں مفتی عمران مجید صاحب، فجر کی اذان کے بعد نماز نہیں، فجر کی اذان کے بعد نفل نماز پڑھنا یا قضا نماز پڑھنا وہ جائز ہے؟ فجر کی اذان کے بعد جب فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو پھر صرف فجر کی 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، نفل نماز اس وقت میں ادا نہیں کی جا سکتی، البتہ قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، اور یہی حکم فجر کی نماز جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے کے بعد طلوع شمس تک کا ہے کہ اس میں نفل ادا نہیں کیے جا سکتے، البتہ قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ البتہ اس میں یہ خیال رہے کہ سرعام قضا نمازیں مسجد میں ادا کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ مسلم معاشرے کے اندر یہ نماز کا چھوڑنا یہ اتنا معیوب ہے کہ جب آپ بار بار فجر کے وقت میں بار بار کھڑے ہو کے اگر مسجد میں نمازیں قضا کریں گے تو یہ تاثر عام ہو جائے گا کہ یہ قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے تنہائی میں پڑھنی چاہیے، البتہ پڑھنے کی اجازت ہے، اس وقت میں قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ بہت بہت شکریہ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، آپ کی خدمت میں سوال ہے خلیل الرحمان صاحب کا۔ وہ پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 مرتبہ یہ کہہ دے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے تو اسے کتنی طلاقیں ہوں گی؟ لفظ فارغ جو ہے یہ کنایات میں سے سمجھا جاتا ہے، تو کنایات کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے 1 مرتبہ طلاق کی کنایہ دی، پھر دوسری مرتبہ دی، پھر تیسری مرتبہ دی، تو اس میں ایک ہی طلاق سمجھی جاتی ہے، بائن ہے یہ، اور بائن کو بائن لاحق نہیں ہوتی ہے، لہذا اگر 3 مرتبہ کسی نے کہہ دیا فارغ ہے تو فارغ ہے، تو اس کو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اس سے دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہوگا، دوبارہ سے نکاح کر سکتا ہے اس سے۔ بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب۔ یہ نجم القمر صاحب کا سوال ہے کہ اگر چھوٹا بچہ جس نے ابھی تک خوراک وغیرہ شروع نہیں کی تو اس کا پیشاب پاک ہے؟ جی نہیں، پاک تو اس کو کسی نے بھی قرار نہیں دیا، البتہ بعض ائمہ نے اس حوالے سے بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق کیا ہے، اور وہ ایک حدیث کی وجہ سے ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ینضح بول الصبی ویغسل بول الصبیہ، تو لیکن اس کو بھی دیگر مطلق احادیث کی وجہ سے جن میں اس حوالے سے کوئی فرق نہیں کیا گیا، جمہور حضرات نے نہیں لیا، اور جمہور حضرات کا یہی مسلک ہے کہ بچے کا پیشاب ہو یا بچی کا ہو وہ ناپاک ہے اور اس کو دھویا جائے گا۔ بس صرف یہ ہے کہ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ بچے کا پیشاب جو ہے اس پہ چھینٹیں ماری جائیں گی، اس کو دھویا نہیں جائے گا، لیکن وہ ہمارا مسلک نہیں ہے، ہمارے مسلک میں اس کو دھویا جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی عمران مجید صاحب سے اگلا سوال ہے ضیاء الرحمان صاحب کا۔ وہ پوچھتے ہیں قضا نمازیں ہو گئی ہیں مجھ سے، نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ادا کروں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ یہ طے کر لیں اور اپنے آپ کو اس پر پابند کر لیں کہ آئندہ کے بعد کوئی نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، پھر اس کے بعد ایک اندازہ لگانا ہوگا آپ کو کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک آپ کے ذمے میں کتنی نمازیں رہی ہوں گی، اور پھر اس میں اگر سفر کی نمازیں رہی ہیں تو وہ قصر کی ہی ان کی قضا ہوتی ہے، اور اگر حالت حضر میں رہی ہیں تو ان کی وہ پوری قضا ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کریں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو قضا کرتے جائیں، تو اس میں یاد رکھنے کی بھی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ البتہ جہاں تک نیت کا معاملہ ہے تو صرف اتنی نیت اپنے دل میں وہ کر لیں کہ جو میری مثال کے طور اگر فجر کی نماز کے ساتھ وہ فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں تو بس یہ نیت کر لیں کہ میری جو فجر کی نمازیں میرے ذمے میں ہیں ان میں پہلی نماز کو قضا کر رہا ہوں۔ ہر روز یہی نیت کر لیں، اس میں ڈیٹ کو خاص کرنا
اور یہ یاد کرنا کہ کس دن کی نماز رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ اپنے ذمے میں نمازوں کا ایک اندازہ محتاط لگا کر نمازوں کی قضا شروع کر دیں. اس میں ایک وضاحت کرتا چلوں، کچھ عرصہ پہلے ایک اشتہار بھی سامنے نظر سے گزرا کہ اس میں یہ تھا کہ آپ ہدیہ دیں اور فی نماز اتنا ہدیہ دیں اور آپ اپنی قضا نمازیں بڑھوا لیں. یہ بالکل غلط ہے اور ایسی کوئی بھی اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو جس کی نماز رہی ہے یا وہ نماز میں سوتا رہ گیا یا وہ بھول گیا تو وہ خود ہی اس کو ادا کرنی ہے، کوئی اور اس کی طرف سے ہدیہ لے کر یا کسی بھی طرح سے نماز اس کی قضا نہیں کر سکتا. اسی طرح بعض یہ پبلش بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ بعض لوگ یہ لکھتے ہیں کہ فلاں دن میں فلاں وقت میں اور ایک خاص حید کے ساتھ آپ 2 نفل پڑھ لیں اور آپ کی ساری قضائے عمری ہو جائے گی اور ساری نمازیں آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائیں گی. یہ بھی غلط ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. تو اس لیے جتنی نمازیں آپ کی رہی ہوں گی محتاط اندازے کے ساتھ آپ کو وہ ساری ایک ایک کر کے ان کی قضا کرنی ہوگی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ہدیے سے نمازیں ادا نہیں ہوں گی، ادا کرنی پڑیں گی آپ کو. طریقہ مفتی صاحب نے بتا دیا ہے. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں سارا صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں کیا واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا؟ جی ہاں، اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے اور ہمارا بھی یہی مسلک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا اور اسی جسمانی معراج ہوئی تھی اور اسی کیفیت میں، جو جسمانی کیفیت ہے اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. جو راجح مسلک وہ یہی ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. قاسم ہزاروی صاحب کا سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں، کیا بسم اللہ عربی میں پڑھنے یا اردو میں پڑھنے میں کوئی فرق ہے ثواب کے لحاظ سے؟ جی، بسم اللہ سے متعلق 2 حکم ہے. ایک تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر اہم کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے تو عموم ہے، اگر ایک آدمی جو ہے کسی بھی زمان میں اللہ کا ذکر کر لیتا ہے کسی کام کے شروع میں، تو یہ جو ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا کا استحبابی حکم، وہ استحباب تو حاصل ہو جائے گا دونوں صورتوں میں، چاہے بسم اللہ عربی زبان میں کہے یا کسی اور زبان میں. البتہ اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ثواب کے لحاظ سے عربی الفاظ جو ہیں بسم اللہ کے وہ پڑھنے افضل ہیں، اس میں ثواب زیادہ ہوگا، اس وجہ سے کہ بسم اللہ کے یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت پر جو ثواب ہے وہ معلوم ہے. تو اس وجہ سے ثواب میں فرق ہوگا، اگرچہ سنت بسم اللہ کی وہ کسی اور زبان میں بھی ادا ہو جائے گی. بہت شکریہ مفتی صاحب. محمد نعمان خان صاحب پوچھ رہے ہیں جی، انکم ٹیکس کی مد میں جو رقم حکومت کو دی جاتی ہے تو کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اصل میں یہ شبہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی ادوار میں اور بعد کے ادوار میں جو حکومت تھی وہ لوگوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کیا کرتی تھی. تو آج کل چونکہ حکومت ہی انکم ٹیکس لے رہی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ انکم ٹیکس بھی ہم اپنی زکوٰۃ کی مد میں اس کو ہم نیت کر لیں تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. یہ بالکل 2 الگ چیزیں ہیں. انکم ٹیکس اور زکوٰۃ ایک عبادت ہے جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، جبکہ انکم ٹیکس تو یہ ایک آج کی حکومتوں کا موجودہ جو دنیا کے فائنینشیل سسٹم ہے اور فسکل سسٹم ہے اس کے اندر یہ حکومتوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بجٹ کو باقی رکھنے کے لیے ان کو ریونیو سائڈ پر کچھ چیزیں ایسی رکھنی پڑتی ہیں. اور اگر آپ دنیا کا فائنینشیل سسٹمز کو دیکھیں، فسکل سسٹمز کو دیکھیں تو ٹیکس آلموسٹ 80% تک یہ کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے حکومتوں کے ریونیو کا. تو یہ وہ اس مد میں لے رہے ہوتے ہیں. اس کو اگر کوئی زکوٰۃ سمجھ کر دے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کو زکوٰۃ اپنی الگ سے ادا کرنی ہوگی. بہت بہت شکریہ جی. عاقب شاہ صاحب کا سوال ہے اگلا مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے، اس کا جواب جانتے ہیں جی. کیا بندہ گالم گلوچ کے خدشے سے کی وجہ سے بچنے کے لیے بات وغیرہ کرنا چھوڑ دے کسی سے تو یہ جائز ہے؟ گالم گلوچ کی بچنے سے تو مطلب یہ ہوگا کہ کوئی اس کو گالیاں دے رہا ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ مطلب ہم آپس میں دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں، کوئی بات چیت کرتے ہیں تو گالم گلوچ ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو کیا ہم اس گالم گلوچ سے بچنے کے لیے بات ہی نہ کریں؟ نہیں، دیکھو قطع کلامی کا اس میں احادیث سے صراحتاً منع ہے کہ قطع کلامی نہیں کرنی چاہیے،
قطع کلامی اگر کسی آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کی تو یہ قطع کلامی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ اگر ان کے بلکہ اعمال نامے پیش ہی نہیں ہوتے وہاں تو اس سے تو بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ گالم گلوچ سے بچنے کے لیے کوئی تدبیریں استعمال کرنی چاہیے کہ گالم گلوچ سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ آدمی اس کا دھیان رکھائے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ اپنی زبان کی اصلاح کرائیں، کسی اکابر میں سے کسی بزرگ کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کریں تاکہ اپنی اصلاح ہو جائے، لیکن محض اس وجہ سے کہ ہماری گالم گلوچ ہوتی ہے لہذا بات ہی کرنا چھوڑ دیں، بات نہ کرنا چھوڑیں، وہ مجلس ختم کر دیں۔ اگر کہیں ایسی بات شروع ہو جائے تو مجلس سے اٹھ کے آدمی چلا جائے، مثلا غیبت شروع ہو جاتی ہے یا آپس میں تکرار شروع ہو جاتا ہے تو اور وہ ہٹ نہیں رہا اور آپس میں لگے ہوئے ہیں تو آدمی کو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، یہ طریقہ اس کا۔ لیکن اپنے آپس میں قطع کلامی کر دی جائے یہ جائز نہیں ہے، قطع کلامی کا تو گناہ ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور قطع کلامی کے بجائے اخلاق کی بہتری پر توجہ دینی چاہیے۔ اور اگلا سوال ہے، یہ نام نہیں لکھا جن صاحب نے پوچھا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ادویات میں جو ادویات جو ہوتی ہیں وہ کیپسول کی شکل میں ہوتی ہیں، ہارڈ یا سافٹ کیپسول، کیا ان کو استعمال کرنے کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس کے جیلاٹن کی تحقیق نہیں ہوتی کہ حلال ہے یا حرام ہے، اور نباتاتی ہے یا حیوانی ہے، اور کمپنی سے معلوم کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو اس کا حکم بتا دیں سر۔ جی جیلیٹن اکثر و بیشتر وہ حیوانی ہی ہوتا ہے، نباتاتی بہت کم ہے، اس کا 1% سے بھی کم، تو اس وجہ سے یہ کریٹیکل انگریڈینٹ ہے اور اس کے حوالے سے مسلمانوں کو خاص طور پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص جو مسلمان ایسے ممالک میں رہتے ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں، تو وہاں تو زیادہ تر غالب گمان اس کا ہوتا ہے کہ یہ خنزیر وغیرہ جو حرام جانور ہیں یا ایسے جانور ہیں جو غیر مذبوح ہیں، حلال مذبوح نہیں ہے، ان کی ہڈیوں سے یا ان کی کھال وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے، تو وہاں پر اس حوالے سے احتیاط ضروری ہے۔ البتہ اصولی طور پر مسلمان ممالک میں جو جیلیٹن دستیاب ہو تو اس میں یہ امکان بھی ہوتا ہے کہ وہ حلال مذبوح جانوروں کی ہڈیوں سے حاصل ہوا ہو، تو اس وجہ سے وہاں پر اس پر کوئی حرمت کا حکم یا کراہت کا قطعی حکم تو نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ احتیاط وہاں پر بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی انہوں نے کیپسولز کے حوالے سے پوچھا ہے، تو سافٹ کیپسول کا جو خول ہوتا ہے وہ ضرور اکثر اسی سے بنا ہوتا ہے، جیلیٹن سے، تو سافٹ کیپسول میں احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہارٹ ڈیزیزز اور اس طرح کی بیماریاں جو دل کی حساس بیماریاں ہیں ان کا کیپسول جو ہے وہ اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ یقین نہیں ہوتا اور شک ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس شک سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایسی بیماری کے جو کیپسول ہوں تو ان کو ایسی ضرورت کے موقع پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، البتہ اگر ضرورت نہ ہو یا عام کھانے پینے کی چیزوں میں ہو تو ان کے استعمال سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی طلحہ صاحب گجرانوالہ سے پوچھ رہے ہیں، مفتی عمران مجید صاحب وہ پوچھتے ہیں والد یا والدہ کے وہ پوچھ رہے ہیں جی کہ والد یا والدہ کے ماموں بچی کے لیے محرم ہیں؟ جی، والد یا والدہ کے سگے چچا ہوں یا سگے ماموں ہوں تو یہ بھی بچی کے لیے محرم ہے، ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا اور ان سے پردہ بھی لازم نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی عمار احمد صاحب گجرانوالہ سے سوال کر رہے ہیں، مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں ہے جی۔ کہتے ہیں 1996 میں ہم نے ایک پلاٹ خریدا 1 لاکھ کا، جو کچھ عرصہ 1 لاکھ کا رہا، پھر اس کی قیمت 1 لاکھ سے کم ہو گئی جی، پھر بڑھتے بڑھتے کچھ سالوں میں 8 لاکھ قیمت ہو گئی، اب اس کی موجودہ قیمت تقریباً 32 لاکھ روپے ہے۔ جب پلاٹ خریدا تھا اس وقت نیت یہ تھی کہ کچھ سالوں میں اس پلاٹ کو بیچ کر اپنا مکان تعمیر کریں گے، اب اس کی 21 سال کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ دیکھیے یہ ہے تو گیا کہ بیچنے کی نیت سے ہی، جب بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ اب 21 سال کی یہ پلاٹ انہوں نے لیا تو بیچنے کی نیت سے ہی ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ تو آئے گی، لیکن 21 سال کی زکوٰۃ یہ کس طرح دیں؟ تو اس کا طریقہ کار اصل تو یہ ہے کہ جو سابقہ جو گزشتہ سالوں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کے دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 1 سال کی زکوٰۃ جو اس کے ذمہ لازم تھی، اگلے سال اس پلاٹ کی قیمت سے وہ زکوٰۃ جتنی لازم تھی وہ منہا کر کے پھر مابقیہ جو رقم ہوتی ہے اس سے اس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، پھر اس سے اگلے سال پھر 2 سال کی قیمت منہا کر 2 سال کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ منہا کر کے پھر اگلے سال جتنی قیمت ہوگی اس سے اس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ترتیب سے یہ صورت بنتی ہے۔
تو 21 سال کے لیے اس کو پورا حساب لگانا پڑے گا کسی اکاؤنٹنٹ کے پاس بیٹھ کے کہ بھئی اس کی جو ہے ہر سال کی زکوٰۃ جو ہے نا منہا کر کے پھر اگلے سال کتنی قیمت بچتی ہے، پھر 2 سال کی زکوٰۃ کی قیمت منہا کر کے پھر تیسرے سال کتنی رقم بچتی ہے، پھر اس طرح یہ 21 سال تک کا حساب لگائیں گے، اور اس میں پھر جس سال جتنی قیمت تھی وہ اگر یقینی معلوم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اندازہ لگایا جائے کہ اتنی قیمت اس سال تھی تو اس کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی۔ بہرحال یہ لمبا پروسیجر ہے، ایک دن میں نہیں ہو سکتا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور یہ مفتی عابد شاہ صاحب سے اگلا سوال ہے، ایک شخص کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، وہ نیک ٹائی امپورٹ کر کے آگے فروخت کرتا ہے، کیا یہ کاروبار جائز ہے اس کا؟ جی نیک ٹائی کی کاروبار اور خرید و فروخت کا وہی حکم ہے جو اس کے استعمال کا ہے، اور چونکہ کسی زمانے تک یہ غیر مسلموں کا شعار تھا، ان کے لباس کا خاص حصہ سمجھا جاتا تھا اور مسلمان اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، تو اس وقت تک علماء اس کے استعمال کو تشبہ کی وجہ سے ناجائز کہتے تھے اور منع کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ اس کا استعمال مسلمانوں میں بھی بہت عام ہو گیا ہے، مسلمان بھی عام طور پر اپنے لباس میں اس کا استعمال کرنے لگے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو علت تھی اس کی ممانعت کی، تشبہ، وہ اس میں باقی نہیں رہی، اس لیے اب اس کا استعمال فی نفسی ہی جائز ہے، البتہ پھر بھی یہ صلحاء کے لباس کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ اور جب ایک آدمی کسی اور چیز کا کاروبار کر سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ایسی چیز کا کاروبار نہ کرے جس کا استعمال ناپسندیدہ ہے، کسی اور کاروبار کو اختیار کر لیں تو یہ بہتر ہے۔ بہت بہت عنایت مفتی صاحب۔ اور آخری سوال ہے ممکنہ طور پر آج کی اس نشست کا، مفتی عمران مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد عثمان صاحب ٹیکسلا سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ جی عام غذائی اشیاء چینی، چاول وغیرہ عورتیں پڑوس سے پیالی یا پلیٹ وغیرہ میں لے لیتی ہیں، جب گھر میں ختم ہو جاتی ہے، پھر بعد میں بازار سے لانے پر اسی برتن میں ڈال کر واپسی کر دیتی ہیں، اور مقدار وغیرہ کی برابری کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا۔ عموماً کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی مقدار ہم نے لی ہے اسے کچھ زیادہ ہی واپس کی جائے، کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر 2 چیزوں میں فرق کو سمجھ لینا چاہیے، ایک ہوتا ہے قرض اور ایک ہوتی ہے بے جو سیل ایگریمنٹ ہے، وہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں اور اس شرط کے ساتھ بیچ رہے ہیں کہ سامنے والا بھی آپ کو اس کے بدل میں کوئی چیز دے گا، اور قرض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ہم مثل چیزیں، ایسی چیزیں جن کی مثل بازار میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے قیمت کے فرق کے بغیر، وہ چیز آپ دیتے ہیں، اور پھر ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اسی جیسی وہ چیز اتنی ہی مقدار میں اس کو واپس لوٹا دی جائے گی۔ تو قرض اور بے میں یہ فرق ہے۔ اس کے بعد جو سوال پوچھا گیا، اس میں چونکہ یہ چیزیں بھی ہم مثل چیزیں ہیں اور جس کو ہم کیلی اور وزنی کہتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو پیمانہ کر کے بیچی جاتی ہیں یعنی والیوم کے اعتبار سے، یا جو چیزیں وزن کر کے بیچی جاتی ہیں اپنے ویٹ اور کیجیز میں بیچی جاتی ہیں، یہ چیزیں جب بے کی جائے گی ان کی اور اپنی جنس سے ہی ان کی بے کی جائے، تو پھر وہاں پر تو یہ ضروری ہے کہ مقدار بھی دونوں طرف سے بعین ہی برابر ہو اور لین دین بھی ایک ہی مجلس کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بے کا حکم ہے۔ جب آپ قرض پہ آئیں گے تو قرض کے اندر یہ اجازت ہوتی ہے کہ ایک چیز ابھی دی جائے اور دوسری چیز کو بعد میں کسی وقت لے لیا جائے جو اسی کے ہم جنس ہوگی، تو اتنی تو اجازت ہے۔ البتہ مقدار کو برابر کرنے میں اگر ایک دینے والا زیادہ دے دیتا ہے تو اس کو ہم حسن ادا سے تعبیر کرتے ہیں، جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے، اور یہ چونکہ مشروط نہیں ہوتا پہلے سے کہ وہ زیادہ دے گا، تو اس لیے یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر یہ طے ہو کہ وہ تھوڑا سا زیادہ اس کو دے گی تو پھر یہ سود کے زمرے میں آئے گا، اگر یہ طے نہیں ہے تو یہ سود کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ بہت بہت شکریہ تمام معزز مہمانان کا، تمام ناظرین و سامعین کا۔ علمی افادے اور استفادے کی اس نشست کا آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ کل شب 8 بجے دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کے جو سوالات بھی آپ نے پوچھے ہوئے ہیں، الحمدللہ آج بھی بڑی تعداد میں ان کو کوئکلی شامل کیا گیا۔ آج جو سوالات آپ نے پوچھے ہیں کل ان کو کل کی نشست میں ضرور شامل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کل ضرور ہمارے ساتھ 8 بجے آپ جڑیں گے اس نشست کے ساتھ انشاءاللہ، اور کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔